بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات سے بات پروگرام میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی. پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. کسی اچھے معاشرے کو، قوم کو، ملک کو تباہ کرنا ہو تو اس سے اس کی امیدیں چھین لی جائے. پاکستان نام مصائب حالات سے گزر رہا ہے، یہ سنتے آ رہے ہیں ہم ایک عرصے سے، اور فیل بھی اب کر رہے ہیں. اور صحیح فیصلے اگر وقت مقررہ پہ نہ ہوئے تو بہت غمگیر حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. آپ انہیں مختلف نجی چینلز پہ بھی دیکھ چکے ہیں اور ہمارے کئی پروگرام کی زینت بنے. اینکر پرسن ہے، بزنس مین ہے اور تمام ایشو پر بڑا کھل کر بولتے ہیں. جناب ندیم مولوی صاحب آج کے اس پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، بہت شکریہ جی. ندیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اس وقت جو موجودہ حالات ہے، آپ کی بھی حالات پوچھ لوں اور ملک کے حالات بھی پوچھ لوں، تو آپ کے حالات کیسے ہیں اور ملک کے حالات اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی اپنے انٹرو میں کہا کہ امید تو اچھی رکھنی چاہیے، اور مگر جب حالات سامنے دکھائی کچھ دے رہے ہو اور امید تو ہے مگر پریشانی تو آئے گی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے. ایک بات ہمیشہ سے میں سوچتا رہا ہوں اور آج میں چاہ رہا ہوں آن ایئر بتا دوں، سود اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے، حرام ہے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں بڑی فخر سے کہا جاتا ہے اس ماہ شرعی سود 20% سے اوپر جا چکا ہے. سمجھ نہیں آتا، ہم نے اسلام کے نام پہ پاکستان لیا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان. سود حرام، اور حرام چیز کو ہم بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ تمام ٹی وی چینلز پہ کہتے ہیں اس ماہ شرعی سود یہ ہوگا. یہ جو سود ہے، یہ سود پاکستان کو تباہ کر رہا ہوں. پاکستان کو ہی نہیں، جس ملک کی تباہی آپ چاہتے ہیں وہاں سود کا نظام کر دیں، اور پھر سونے پہ سہاگا شرعی سود کو آپ اتنا اوپر لے جائیں کہ وہ ملک تباہ ہو جاتی ہے. اچھا، اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اجلاس کے اندر بھی تھوڑا سا اس کے اوپر بات کی تھی، لیکن اس کے اوپر کوئی سنوائی نہیں ہوئی اتنی زیادہ اچھے طریقے سے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، آج سے نہیں کئی سالوں سے ایک حرام چیز کے اوپر بہت اچھا کیا مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بات پارلیمنٹ میں اٹھائی، مگر اس کے بعد کس نے یہ بات کو دوہرایا، دوبارہ سے کس نے بتایا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو اس دلدل میں کون پھینک رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں کہ جناب سود کے بغیر کیسے ملک چلے گا، سود کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے، اس وقت کا تقاضا ہے، ہمیں شرعی سود کو اتنا اوپر لے جانا ہے، قرضہ لینا ہے، ورنہ ملک کیسے چلے گا. تو میں آج آپ کو بتا دوں، دنیا کے اندر جس ملک کی بربادی آئی ہے وہ شرعی سود کی وجہ سے آئی ہے. دوسری جو ہم بات کرتے ہیں ٹیکس کے بغیر تو ملک چل ہی نہیں سکتا. جناب دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس کا جو سطح ہم بات کریں گے 60% ہے، وہ ہے افریقہ کے ملکوں کی. آج تک افریقہ کا کبھی بھی ملک جو ہے نا ترقی نہیں کر سکا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں، آپ کا ٹیکس بڑھانے سے ملک نہیں چلتا، ملک برباد ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیکس ادھر آپ بڑھائیں جہاں آمدنی ہو. افریقہ میں کیا ہے؟ آمدنی ہے نہیں، اور 60% ٹیکس لے رہے ہیں وہ. پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اسی طرح ہر چیز پہ آپ ٹیکس لیتے جا رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں ایف بی آر والے کہتے ہیں ہم تو ٹیکس نہیں لیتے. ٹیکس نہیں لیتے جناب. دودھ کے ڈبے سے لے کے، صابن کی ٹکیا سے لے کے، کفن کے کپڑے سے لے کے، جو آخری سلیب جو ہم لگاتے ہیں نا جو قبرستان میں، اس کی سیمنٹ کے اوپر جو ہم سیمنٹ کر رہے ہوتے قبر کو، اس کے اوپر بھی ہم ٹیکس دے رہے ہیں. کون کہتے ہیں ہم ٹیکس نہیں دے رہے؟ ہر چیز پہ ہم ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. جناب اتنا ٹیکس دے رہے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم خود آمدنی کیا کر رہے ہیں اور ٹیکس کیا دے رہے ہیں. آمدنی نہیں ہو پا رہی، اور جب آپ کی آمدنی نہیں ہوگی تو آپ ٹیکس نہیں دیں گے. دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہے، ہم عوام کے اوپر پیسے نہیں لگاتے ہیں. ہم کیا لگا رہے ہیں؟ ہم مشینریز پہ لگا رہے ہیں. ہم بات کرتے ہیں ایکسپورٹس کی. ہم وہ چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے ملک میں کمی ہو رہی ہے.
ایکسپورٹ وہ آئٹم کو کیا جاتا ہے جو ملک کے اندر سرپلس ہو جائے، پھر آپ وہی چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں۔ ہم ڈیوٹیاں ان چیزوں پہ لگاتے ہیں جو ہمارے عوام کی ضرورت ہے، اس کو اتنی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ وہ ضرورت کی چیز ہماری عوام خرید نہیں سکتی۔ بجلی اتنا مہنگا کر دیں کہ عام آدمی کی ساری تنخواہ بجلی کے بل میں ادا کر دیں، اور کاروباری حضرات کے لیے آج جو آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، میں آپ کی بات کو اگری کرتا ہوں۔ اگر بجلی کے حوالے سے بھی اگر آپ گفتگو کر رہے ہیں اس پہ تو آتے ہیں بات میں، لیکن یہاں ہمارے یہاں پہ یہ بھی تو ہے، دیکھیں نا، اگر گاڑیوں کی اگر پوزیشن پچھلے آپ نے سال دیکھا ہوگا کہ ایک گاڑی تھی جس کے اوپر 7 لاکھ روپے کم کیے یا 9 لاکھ روپے کم کیے، وہ 2 دن میں 4 دن کے اندر پوری کے پوری بک گئی۔ اسی طرح دوسری گاڑی کے اوپر 7 لاکھ روپے کم کیے، تو یہاں عوام کا بھی تو یہ حال ہے نا کہ ذرا سا فیور ملا اس نے تو پورا کے پورا کر دیا۔ ہم کہتے پیسے نہیں ہیں، ہم کہتے ملک اس طرح کرائسس میں جا رہا، لیکن جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی تو سب سے زیادہ اس کا اسکورنگ۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم پورے پاکستان کو کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمجھتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کے پاس ہے پیسہ، مگر وہ پیسہ بھی خون پسینے کا پیسہ ہے۔ کراچی کے لوگ کماتے ہیں تو ٹیکسز بھی سب سے زیادہ دے رہے ہیں، اور پورے پاکستان کو آپ کو پتا ہے کہ اس کراچی شہر سے جو ٹیکس جاتا ہے وہ سب کے لیے بھلائی کا ایک پیغام ہوتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی کے اندر اگر دیکھا جائے امیر طبقہ کتنے فیصد ہے آپ کے حساب سے، غریب طبقہ، درمیانہ طبقہ؟ ایک ذرا سا آپ کے انالیس کریں تو پتہ چلے گا لاہور میں اس میں۔ دیکھیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں یہ جو امیر طبقہ ہے یہ کم ہوتے جا رہا ہے۔ امیر جو ہے وہ 3 کلاسز ہوتے ہیں جناب، ایک ہے جناب مڈل کلاس، ایک ہے رچ کلاس، ایک ہے فلٹی رچ کلاس۔ جو فلٹی رچ یعنی بے تحاشا امیر ہے وہ امیر ہو رہا ہے، اور جو امیر ہے وہ اپنی ایک درمیانی لیول پہ آ رہا ہے، اور جو درمیانہ طبقے کا جو انسان ہے وہ اب غریب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شبیر قائم خانی صاحب ہیں، متحدہ قومی مومنٹ کے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ شبیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر ہے، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر۔ میرے ساتھ ندیم مولوی صاحب بھی ہیں، کیا کہتے ہیں، ہمارے انالسٹ ہیں، اور ماشاءاللہ بڑا تجزیہ نگار ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے ماحول کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت متحدہ قومی مومنٹ جو اس وقت کراچی کو لیڈ کر رہی ہے، بلکہ پاکستان کے حوالے سے مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی سود کے حوالے سے اجلاس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں کی ہے، اور ابھی گزشتہ دنوں پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے، تو کراچی کو کیا دینے لگے ہیں آپ لوگ؟ اب کچھ حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کراچی کے حوالے سے، یا آپ کی آواز کے اندر یا آپ کے لفظوں کے اندر صرف لفظوں تک ہی بات رہے گی، یا کچھ عملی جامہ بھی بنایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، آپ نے سوال کیا کہ کراچی کو آپ کیا دینے والے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایم کیو ہی ہے جو کراچی کو دے گی، اور دیا ہے۔ بلکہ آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب کا ذکر کیا تو آپ کو یاد ہوگا اس کراچی میں کتنی بدامنی تھی۔ اس کراچی میں جو لوگ گھروں سے نکلتے تھے، گھر والوں کو یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ گھر واپس صحیح سلامت میں آئیں گے۔ ایم کیو مطلب اس وقت مصطفیٰ کمال نے ہی یہ بیڑا اٹھایا ہے، اور الحمدللہ آج کراچی میں اگر اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کراچی میں پولیس بھی تھی، لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی تھی، یقین ان کی بھی قربانیاں ہوں گی، ان کی بھی کوشش ہوں گی، بٹ یہ کہ اس میں مصطفیٰ کمال صاحب اور ایم کیو کی کوشش رہی کہ آج اللہ کا شکر ہے کراچی میں امن ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ آپ نے، مجھے نہیں پتا اس سے پہلے آپ نے کیا باتیں کی کہ اس وقت کراچی نہیں بلکہ پورے پاکستان جو کہ ایک مہنگائی کی بوجھ تلے دبا ہوا ہے، صرف کراچی کی نہیں پورے پاکستان کی عوام پریشان ہے۔ جو آپ نے خود میں نے تھوڑی سی گفتگو آپ کی میں نے سنی کہ آپ نے کہا کہ جو بہت زیادہ امیر تھا، مالدار تھا، وہ درمیانے درجے کا ہو گیا، اور جو درمیانے تھے وہ ابھی بالکل غریب ہو گئے۔ اس قسم کی گفتگو میں نے آپ کی سنی، اور آپ صحیح وجہ فرما رہے ہیں کہ ملک میں خاصی مہنگائی ہو گئی ہے۔ ظاہر ہے ابھی اس کا توڑ تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن رات سوال یہ کہ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا توڑ ہمارے پاس نہیں ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اس کا توڑ ہے اور میں یہ ساری چیزیں پیش کر سکتا ہوں، اس طریقے سے کچھ سسٹم بنا کے دینے۔ ایک صورت پہ انہوں نے ایک بات کی نا، سسٹم کی بات کی نا، دیکھو یہ تو آئی میں اب یہ تو بڑی لمبی اس کی ڈیبیٹ ہو جائے گی کیوں یہ مہنگائی ہوئی، کیا وجوہات ہیں، اور کس طرح سے ہمارا روپیہ ڈو ویلیو ہوا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ عوام کے مسائل کی ہم بات ہو رہے ہیں کہ ہم عوام کو کس طرح سے ہم عوام کو ریلیف دیں جو عوام پریشان ہے۔ عوام خواہ اس عوام کا کسی بھی قومیت اور کسی سے بھی مذہب سے ہو،
जो लोग रहते हैं, जो इंसान है, इंसान को पानी भी चाहिए। अब वो पानी चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, पानी तो सबको चाहिए जी। इसी तरह से गैस भी सबको चाहिए, रोड रास्ते भी सबको चाहिए, ट्रांसपोर्ट के मसाइल, ये सारी चीजें हैं। इस पे जरूर मुस्तफा कमल साहब ने बात की, और हम हमेशा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कराची के मसाइल हैं उसको दर्द के साथ हम उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, और सिर्फ ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाने के बाद उसका कुछ नतीजा नजर आ रहा है। जिस तरह आप कभी भी होते हैं तो नून लीग के साथ भी जुड़ जाते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी जुड़ जाते हैं। चलो हम अगर एक मिनट के लिए ये तस्वुर कर ले कि आप जुड़ते सिर्फ इस वजह से कि शायद अवाम के मसले हल हो जाए, लेकिन हमें तो कई मसले हल होते हुए नजर नहीं आ रहे। हुकूमत का हिस्सा तो बनते हैं आप। आपने बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि हम जब आवाम से, अगर हुकूमत से जुड़ते हैं ना, तो हम अपने लिए नहीं जुड़ते बल्कि आवाम के लिए जुड़ते हैं। अब ये अलग बात कि वो हुकूमत फिर एमक्यूएम से बेवफाई करे, हमारे अपने जो मसाइल होते हैं हम आवाम के मसाइल को सामने रखते हैं। अब देखें ना, इस वक्त भी अगर हम हुकूमत में हैं तो चाहे आप देख लें, जो भी कौमी असेंबली में जितनी भी तकारीर हुई हमारे अरकान कौमी असेंबली की, हम हुकूमत में होते हुए ये थोड़ी कि हमने कोई आंखें बंद कर ली आवाम के मसाइल से। और अगर आप सूबाई असेंबली की स्पीच उठा के देख लें जहाँ हम अपोजिशन में, तो हम सीखते रहे अपनी, यही हो सकता है ना कि ये जमहूरी और तरीके यही है कि हम या तो मीडिया के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए और असेंबली के फ्लोर के ऊपर, हाउस ऑफ द फ्लोर के ऊपर हम बात करें, तो हम अपना हक पूरा अदा कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला सिर्फ हमारी जिम्मेदारी यहीं तक नहीं हल हो जाती है, उसके लिए भरपूर कोशिश करेंगे। जिस तरह के इलेक्ट्रिक के मसले पे भी हम आवाज उठाई रहे हैं। और हम के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी आप तो गुफ्तगू करते हैं। शबीर भाई, आप मेरे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर रहेंगे प्रोग्राम के हवाले से भी। नदीम साहब भी एक सवाल करना चाह रहे हैं, मेरे जहन में भी एक दो सवाल है, फिर मैं आपको उस सवाल की तरफ भी आता हूँ। जी शबीर साहब, अवामी, क्योंकि आप लोग नुमाइंदे हैं और आपने बड़ा अच्छा कहा कि जी हम अवाम का दर्द समझते हैं, तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अवाम इस वक्त दर्द से तड़प रही है? क्योंकि गरीब आदमी से लेके अमीर आदमी तक, अमीर आदमी कारोबार नहीं कर सकता क्योंकि बिजली की कीमत में इजाफा होते जा रहा है, और गरीब आदमी की तनख्वाह अगर आप देखते हैं तो तनख्वाह से ज्यादा उसकी बिजली के बिल आते हैं। तो क्या आप लोग सिर्फ असेंबली में आवाज उठाएंगे, या अगर असेंबली में आपकी आवाज सुनी नहीं गई तो एहतजाज करेंगे, सड़कों पे आएंगे, या कोई एक्शन लेंगे, या आप हुकूमत छोड़ देंगे? आप इस अवाम के लिए क्या करेंगे? जी देखिए जी, अभी तो हुकूमत बने हुए मुश्किल से 3 माह का अरसा हुआ है, और देखिए जहां अगर अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, ये तो बात की बात है कि वो फैसले हम कर लेंगे, इससे बड़े फैसले एमक्यूएम नहीं किए, और एमक्यूएम पहले हुकूमत छोड़ती भी रही है और हुकूमत में ज्वाइन भी करती रही है। लेकिन आप सही फरमा रहे हैं, आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल हमें तकलीफ होती है जो अवाम जो जिन मसाइल का शिकार है। आप बताएं कि जो कराची जो कि समंदर के किनारे आबाद है, और आज कराची दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ पे पानी बिकता है, जहाँ पे टैंकर चलते हैं, जो समंदर के किनारे आबाद होकर भी यहाँ कराची की अवाम बूंद बूंद को प्यासी है। क्या हमें खुशी होती है? क्या हमें तकलीफ नहीं होती? इसलिए कि हम कराची को ऑन करते हैं। हम वो लोग नहीं है कि कराची से वोट लेकर भाग जाए। जिस तरह अभी अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आप देखने के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने अभी बजट पेश किया है, तो मुझे बड़ी हैरानकुन लगती है कि जिसमें सीएम साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौथी मर्तबा इख्तियार में आई है इस गवर्नमेंट में, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरी मर्तबा मैं वज़ीर आला बना हूँ। ओ भाई, तुम तीसरी मर्तबा वज़ीर आला बना तो तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है, तुम्हारी परफॉर्मेंस क्या है, तुम्हारी डिलीवरेंस क्या है? अगर आप ये कहते हैं कि अवाम ने अगर आपको मुंतखब किया तो आपने इस कराची के अवाम के लिए क्या किया है? कराची जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है इस पाकिस्तान के अंदर, और कराची टैक्स देके इस मुल्क का निजाम चल रहा है। सुबह सिंह तो 95% टैक्स पे रेवेन्यू देके निजाम चल रहा है, लेकिन उसके बदले में आपने कराची को पीने का एक पानी का आपने एक बूंद नहीं दिया। आपने 16 साल से आप इख्तियार के अंदर हैं। जो K4 का मंसूबा जो किसी जमाने के अंदर अगर वो अरब रुपए में कंप्लीट हो रहा था, आज तो आपको तो वो 300 अरब रुपए में चला गया वो मंसूबा। तो ये एमक्यूएम ने ये जरूर किया इस बजट में ये जरूर किया है कि ज़ाहिर इतनी खतीर रकम हुकूमत के पास मौजूद नहीं है। एमक्यूएम ने अपनी कोशिश से बढ़ाकर 30 अरब रुपए इस बजट में रखवाए हैं, इनिशियल ताकि काम शुरू हो कराची में K4 का काम। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि बजट के हवाले से 30 अरब रुपए, तो 30 अरब रुपए में तो ये होगा नहीं, तो फिर आगे जाके तो वो स्टॉप हो जाएगा, फिर वो काम फिर डिस्टर्ब रहेगा।
تو آپ کہہ رہے 300 ارب اور پھر 30 ارب میں کیا ہوگا یہ سارا؟ اب ظاہر ہے اتنے ارب روپے پاکستان کے پاس ہے نہیں نا 300 روپے. ہماری تو اولین کوشش, ہماری تو ترجیحات میں شامل ہے نا, یہ ہماری تو ترجیحات میں شامل ہے کہ کم از کم کراچی کو مطلب پینے کا پانی, کراچی کے عوام کو پینے کا پانی تو دیں. اب جتنی ہماری سخت ہے, جتنی ہماری کوشش ہے وہ ہم کر رہے ہیں, ہم کریں گے. دیکھیں قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلی کے اگر دیکھا جائے تو کراچی کے اندر ماشاءاللہ بہت سارے امیدوار جیت کے آئے, تو کیا آپ اپنے حلقوں کے حوالے سے, ٹینکر مافیا کے حوالے سے تو احتجاج کر سکتے ہیں کہ میرے حلقے کے اندر کوئی بھی ٹینکر مافیا نہیں ہونے چاہیے, اس طرح کی تو احتجاج کر سکتے ہیں؟ اور اگر آپ اپنے علاقے کے اندر کریں تو یہ ساری چیزیں ایکسپوز ہونا شروع ہو جائے گی. آپ دیکھیے گا, آپ دیکھیں اب ذرا سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ نہیں کہ اگر میں کہہ رہا ہوں میری بات پہ آپ یقین کریں. اس وقت آپ دیکھیں کراچی میں, کراچی ایم این ایز اور ایم پی جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کے کتنے فعال ہیں, قدر کام کر رہے ہیں اپنی کانسٹیٹیوئنسی میں. ابھی ہم نے 3-4 روز پہلے ایک ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے کنیکٹ کے نام سے, جس میں ہم نے اپنے ٹول فری نمبر دیا ہم نے کراچی کے عوام کو. وہ نمبر کال ریکارڈ ہوگی, نہ صرف ریکارڈ ہوگی بلکہ ہم ریسپانسبل ہوں گے, جواب دیں گے ان کو جو بھی کام کیا ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کسی اور پولیٹیکل پارٹی نہیں کیے, یہ چہرہ بھی ایم کیو ایم کو جاتا ہے. شبیر صاحب میں آپ کی بات کو ایگری کرتا ہوں. آپ ایم کیو ایم کے حوالے سے اگر ہم اس کے ماضی کو دیکھیں تو وہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ اگر جھاڑو مارنے کا دن آیا تو پورا کے پورا کراچی صاف کر دیا. تو وہی چیزیں آپ لوگ, وہی چیزیں, وہی وہ لوگ ہیں. تو یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ٹینکر مافیا کہاں سے آ گیا؟ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی؟ آپ ایک دن کے اندر پورے شہر کو بند کرا دیتے تھے, سب چیزیں ہوتی تھی, سب آپ کے ہاتھ میں تھا. تو جب آپ کے ساتھ یہ حکومت آ گئی ہے, قومی صوبائی سب ہے, تو آپ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہاں مسئلہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ سنیں تو صحیح. جی اس کراچی میں خالی ایم کیو بھی نہیں ہے نا. دیکھو ہم تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, اللہ جانتا ہے ہماری نیت ہے, ہمیں مطلب کسی سے سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری نیت کیا, ہم تو چاہتے ہیں ہم عوام کو ڈیلیور کریں بلا بلا کوئی فرق روا رکھے بغیر ڈیلیور کریں, اور ہم کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اب کراچی میں دیگر جو لوگ ہیں, کراچی میں جو لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں, دیگر جو لوگ ہیں, سرکاری لوگ ہیں, یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے جو حکومت کر رہے ہیں 16 سال سے. یہ جو بلاول بھٹو صاحب خود فرماتے ہیں, تو یہ تو بڑی شرم کی بات ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ میرے خود بلاول ہاؤس کے اندر پانی کا ٹینکر آ رہا ہے. وہ بھائی پھر تم نے کیا کیا؟ اپنے وزیر اعلیٰ سے پوچھو نا کان پکڑ کے کہ بھائی تم 16 سال کے جھک مروا رہے ہو تم. یہ کراچی کے عوام کیا آپ ہم پر احسان کر رہے ہیں کیا؟ بھائی ہم ٹیکس دے رہے ہیں, خالی صرف یافتہ آباد ٹاؤن کا جو ٹیکس ہے نا وہ لاہور کے ٹیکس سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے لاہور. تو پھر یہ زیادتی کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ان کو چاہیے نا. آپ کراچی میں پولیس بھی موجود ہے, دیگر ادارے بھی موجود ہیں. اب یہ ذمہ داریاں ان کی بنتی ہے, ایم کیو کی ذمہ داری بنتی ہے, ایم کیو کی ذمہ داری بنتی ہے. ایم کیو کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, مینڈیٹ دیا ہے, ایم کیو ایوانوں میں چیخ رہی ہے جو ان کا, اور ایم کیو یہ اچھے چیخنے والے. جی ندیم صاحب سوال ہے, جب ایم کیو ایم بنی تھی اور 2015 تک کراچی میں ہر کام اچھا ہوتا تھا, چاہے فنڈز آئیں یا نہ آئیں. ہم نے وہ ترقی کا دور دیکھا ایم کیو ایم کا, عوام ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتی تھی. مگر 2015 سے آج تک ہم نے صرف آوازیں سنی ہے, مگر وہ ایم کیو ایم نہیں دیکھا جو 2015 سے پہلے کا. تو کیا وجہ ہے کہ اب ایم کیو ایم کے پاس ایکسکیوز ہوتا ہے, جبکہ پہلے اسی کراچی میں اسی فنڈز کے ساتھ 2015 سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کراچی کے ہر محلے میں کام ہوتا تھا. اچھا, کراچی میں آپ نے بڑا اچھا دور دیکھا. دوسرے دور کی آپ بات نہیں کر رہے, وہ بھی بات کر رہے ہیں. اگر آپ صحافی ہیں, سینئر, اگر آپ جرنلسٹ ہیں یا تجزیہ گار ہیں, تو آپ بتائیں نا کہ کراچی کا جو خون پہ جلتا تھا نا, اس کراچی میں یہاں پر تعصب کی بنیاد پر خون کی گولیاں کھیلی جاتی تھی. کراچی یہاں پہ کرفیو لگتا تھا, کراچی میں اسٹرائک ہوتی تھی, لوگ بے گناہ مرتے تھے. آج الحمدللہ آج کراچی میں یہ کتنا بڑا کریڈٹ جاتا ہے. دیکھیں یہ کریڈٹ میں کہوں گا کراچی میں, دیکھیں جو اس وقت بھی حالات بہت خراب تھے, مگر کراچی میں ترقی ہو رہی تھی اس برے حالات کی باوجود. مگر 2015 کے بعد ہماری پاک فوج, ہماری لوکل باڈیز, ہمارے پولیس ایکٹ, جتنے بھی آرم فورسز تھے, سب حکومت, آپ لوگ سب نے مل کے جو کام کیا وہ اچھا کیا. مگر میرا سوال پھر دوبارہ سے آتا ہے, اتنے برے حالات میں بھی وہاں پہ پہلے آپ دیکھیں پارکس بنتے تھے, انڈر بائی پاس بنتے تھے, روڈ بنتے تھے. کراچی میں برے حالات بے شک تھے, اس کے باوجود ہم نے ترقی دیکھی. مگر 2015 کے بعد کیوں ایسا ہوا ہے کہ آج تک لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب پانی کا مسئلہ حل ہوگا, کب بجلی کی قیمتیں کم ہوگی. کیوں آخر میں آ کے 4 سال جب حکومت کے ہو جاتے ہیں
तब आप क्यों हुकूमत छोड़ते ठीक है नदीम साहब, इस सवाल को मैं थोड़ा सा और वाज़ेह कर देता हूँ ताकि आप जरा इजी होके इसका जवाब दे सके। नदीम साहब का कहना ये है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जब इस वक्त मेयर थे उस वक्त नो डाउट के बड़े ज़बरदस्त काम हुए और कराची के अंदर पूरी दुनिया के हवाले से मुस्तफ़ा कमाल साहब को बिल्कुल ही पहचाना गया कि पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से काम का टेम्पो बना हुआ था, जिस तरीके से काम को उठा के वो करते थे, जिस तरह काम की मेहनत करते थे, वो काम जो है 2015 समझ ले या 2018 समझ ले, 2015 से लेके 2024 तक वो टेम्पो नहीं बना। इसकी क्या बुनियादी वजह है? उसमें क्या ऐसा मसला आया कि आप लोग जो है उस तरीके से उस काम को नहीं कर पाए? अच्छा एक बात बताओ जरा, सुनिएगा जरा आपके सवाल का। देखो हम पहले इत्तेहादी रहे, पीटीआई का हमने साथ दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पार्टी का हमने साथ दिया जो जिस पार्टी को इस कराची से 14 एमएनए और 27 एमपी यहाँ से वो जीते जितवाए गए, उस बहस में नहीं जाता। चलो हमने उनका साथ दिया जो ये बात करते थे कि हम कशकोल तोड़ देंगे, हम पाकिस्तान का कर्जा IMF के मुंह पर मारेंगे, हम हरे पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, हम 1 लाख नौकरियां देंगे, हम 50,000 घर बनवाएंगे, इस किस्म की वो बातें करते रहे। 3.5 साल में वो मौसूफ साहब जो आज कैदोबंद के सबूत में बर्दाश्त कर रहे हैं, वो 4 से 5 मरतबा कराची में आए और कराची में आने के बाद में उन्होंने लफ्जों की गोलाबारी की है। शबीर साहब बिल्कुल आपकी बात को मैं एग्री कर रहा हूं। मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा कि वो उन्होंने क्या किया, मैं तो आपकी तरफ आ रहा हूँ। सर मैं यही तो बता रहा हूँ ना, 162 अरब रुपए का ऐलान किया उन्होंने, 162 अरब रुपए में उन्होंने सिंगल पेनी यानी सिंगल थैला नहीं दिया उन्होंने। तो जो काम होते हैं जो आपने पहले जिक्र किया, एमक्यूएम पहले फंड मिलते थे। अब जो दौर बात कर रहे हैं परवेज मुशर्रफ के वक्त में कराची को पैसे दिए गए, कराची को भी थोड़ी दी गई, कराची उसका हक रखता है। जब पैसे दिए गए तो उस वक्त के मुस्तफा कमाल साहब ने कराची में इसलिए काम कराए कि लाहौर वाले जो आते थे वो भी कहते थे यार ये मुस्तफा कमाल को आप भेज दें लाहौर में, पंजाब में भेज दें। तो बात असल होती है वसाइल। शबीर साहब बिल्कुल मैं आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ। मुस्तफा कमाल साहब के दौर के अंदर बहुत जबरदस्त नो डाउट बहुत अच्छे काम हुए। कोई 100 में से 10%, 15% या 25% काम भी कराची के, चलो आपके पास बहुत ज्यादा फंड नहीं मिला, कम से कम फंड मिला, उस पर भी गुफ्तगू करते हैं। आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर रहिएगा। हमारे साथ हमारे माहिर कानून लियाकत अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? ठीक है। शब्बीर कायम खानी साहब से हमारी गुफ्तगू हो रही है इसी MQM के हवाले से, के कराची के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। शब्बीर साहब आप भी हमारे साथ लाइन के ऊपर रहिए। आप क्या देखते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो माशी हालात है, क्या वो समझते हुए नजर आ रहे हैं या सिर्फ लफ्जों की बातें चलेगी या प्रैक्टिकली कोई सियासतदान इस तरीके से कोई काम करेगा कि जो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए? देखिए इंतहाई मायूस कन सूरत हाल है और जो मैशत का बेड़ा गर्क इन तमाम लोगों ने किया है और मेरे ख्याल में इसको पाकिस्तान को समझते हुए बहुत टाइम लगेगा। अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, यहाँ लोगों के पास रोज़गार नहीं है, जिस तरह की ये टैक्सेस की भरमार है, बिजली के बिल आप देख लें, गैस के बिल आप देख लें, आए दिन जो है ना ये जिस तरह महंगाई को जो है ना दिन ब दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं, डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं, तो अगर यही सूरत हाल रही तो मेरे ख्याल में यहाँ तो रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को ऐसी कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए जिस तरह ये एक दूसरे को जो है ना वो टांगे खींचने में लगे हुए हैं। आज जो है वो इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, तो कल इमरान खान निकलेगा तो वो इनके ऊपर इंतकामी कार्रवाई करेगा। देखिए इसका ये हल नहीं है एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने से। देखिए वो जो शख्स डिलीवर करेगा, जो इस मुल्क में बेहतर काम करेगा, इस मुल्क के अवाम के मफाद के लिए काम करेगा, इस मुल्क की मैशत को बेहतर करेगा, इस मुल्क में जो है ना वो डेवलपमेंट के काम करेगा, देखें लोग उसको जो है वोट देंगे। अगर अब वो दौर चला गया, देखें आजकल जब से हमारे पास ये मोबाइल आए, सोशल मीडिया आए, अब ये IT का दौर है। देखिए लोगों को सब कोई भी चीज़ अब छुप नहीं सकती है। आप ना आवाम से झूठ बोल सकते हैं, अगर आप करप्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर आप जो है ना वो काम नहीं करेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन बात यह है कि जो डिलीवर करेगा वो आगे आएगा। अब बेहतर यह है कि अपना किबला दुरुस्त कर लें तमाम पार्टियां और इस मुल्क के लिए सोचें। इन्होंने बहुत करप्शन कर ली, बहुत लूट लिया इस मुल्क को, जो है ना आप खुदारा इस मुल्क पे रहम करें। इनकी जो प्रॉपर्टियां, इनकी जो जायदादें, इनका जो पैसा पड़ा हुआ सारा यहाँ पे लेके आए, बजाय जो है ना मुल्क को आए दिन आप जो है ना कर्जे लेते जा रहे हैं, आप आए दिन जो है ना मुल्क को जो है ना वो दलदल में धकेल रहे हैं। भाई कितना अवाम बर्दाश्त करेंगे? आज आप निकलें रोडों के ऊपर या इलाकों में जाएं या आप लोगों से बात करें, लोगों की चीखें निकल रही हैं। लोगों के पास कुछ भी नहीं है जो ना वो, उनको एक तो रोजगार, चले ठीक है आप महंगाई अगर कर भी देते तो कम से कम आपके पास कोई इंडस्ट्री तो होती। यहाँ लोगों को कुछ कमाने के लिए, कुछ करने के लिए तो मिलता है ना। यहाँ आपकी स्टील मिल बंद पड़ी हुई है,
आपकी के इलेक्ट्रिक का बुरा हाल है, आपकी रेलवे जो है ना उसका बुरा हाल है, आपकी PIA उसका बुरा हाल है, आप उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं। कौन सा इदारा है जो हमारा बेहतर तरीके से चल रहा है जनाब? मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है इनको हुकूमत वक्त को होश के नाखून लेने चाहिए, चाहे वो अपोजिशन हो या हुकूमत हो। इन तमाम लोगों को बैठ के इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। सबसे पहले आप करप्शन का खात्मा करें, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें दोनों। आप लोगों की जो है ना जो ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात हैं, महंगाई को कम करें, आप सेहत के मामला को बेहतर करें, आप एजुकेशन को बेहतर करें, आप जो है ना जुडिशरी को बेहतर करें। जो जो आपको मेजर लेने आप लें, लेकिन यही वक्त है कि आपको जो है ना आपको तमाम चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, वरना आपके अगर हाथ से वक्त निकल गया तो फिर हम पछताएंगे दोनों। देखें कभी वक्त तो आता ही रहा है, आजकल तो सारे तीनों पार्टियों के पास ही वक्त आ जाता है। देखें कई दिनों इधर से घूमता है इधर आ जाता है, इधर से घूमता है इधर आ जाता है। सही है, लेकिन बात यह है कि जिस तरह किसी आप कह रहे वक्त हाथ से निकल जाएगा, वक्त तो हाथ इन्हीं के हाथों में आ रहा है सर। गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। जो हमारे पास अभी चांस है उससे हुकूमत को फायदा उठाना चाहिए, उससे बेहतर चीजें जो हमें करनी चाहिए। देखिए हम कई 2 साल सुन रहे हैं जी हमारा मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, हम कर्जे पे चल रहे हैं। भाई ये चीजें कौन बेहतर करेगा? MQ बेहतर करने की MQ में पूरे पाकिस्तान की बात करूं, मैं किसी को फर्ज इल्जाम नहीं ठहरा। हर आदमी ने अपने बहती गंगा में हाथ धोए हैं, चाहे वो जितनी भी जमाते हैं। मैं किसी को इल्जाम लगा रहा, मैं ये कहता हूँ कि जिसको भी मौका मिला उसने इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क को बनाने की कोशिश नहीं की। जी शबीर साहब, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन के ऊपर। मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो जिस तरह नदीम साहब कह रहे हैं, जो प्राइवेट हवाले से अगर ये सारी चीजें के इलेक्ट्रिक दूसरी चीजें भी प्राइवेटाइजेशन कर दी जाए तो क्या आप इसके हक में हैं? जी दुनिया भर में आप देख लें, दुनिया भर में आप दुनिया भर में देख लें कि कितनी कंपनियां होती है, सिर्फ एक कंपनी नहीं होती ना। ये अब कह रहे एक की मोनोपोली है ना। अब अगर 4-5 कंपनी को अपना टैरिफ अपना दे ना, कंपटीशन पैदा ना, एक ऐसी कंपटीशन हो ताकि उससे कंज्यूमर्स को रिलीफ मिले। इनकी तो एक मोनोपोली है ना के इलेक्ट्रिक की। ये दुनिया भर में ऐसा होता है। फिर पाकिस्तान जो इम्प्लीमेंट करवाते हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाए। इसमें MQ की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। हाँ MQ, मैंने कहा कि MQ गाफिल नहीं है अवाम के मसले से, क्योंकि MQ खुद अवामी एक जमात है, हम अवामी लोग हैं, उसी क्लास से हम ताल्लुक रखते हैं। यकीन जानिए मैं अब बयान नहीं कर सकता, मैं नमाजी नहीं करूंगा, लेकिन दिल खून के आंसू होता है जो इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान की अवाम के, वो अच्छे नहीं है। जो मुझसे पहले जो साहब बात कर रहे हैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ। अब जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, बिल्कुल आप ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, करता है जो मुल्क का नजर चला रहे हैं, उनको रोके, उनको पकड़े ना। उनकी जो क्या कहते हैं जो हराम कमाई है वो जो लेकर जो दूसरे मुल्कों में रखी हुई है वो लेकर आए, उनके कर्जे उतारे। तो ये तो सारा आप इजलास के अंदर जो आपके नुमाइंदे वो कह सकते हैं ना, वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो आप देखें ना, हम तो हर इजलास में ये बात करते हैं, हम तो जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो अल्लाह जानता है। और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जहाँ तक हमारा रोल बनता है, जितना हमारा हिस्सा है, जितनी हमारी ताकत है, हम चाहते हैं पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें। क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ हमें होती है, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने इस पाकिस्तान को बनाया है। और ये पाकिस्तान को ऐसा नहीं बना कि रात को सोए और सुबह उठे जो रेडियो में आपने सुने रेडियो पाकिस्तान है। नहीं, इसके भी 20 से 25 लाख लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, घर बार लूटे हैं, लोगों ने अपने खानदानों को वहां पर छोड़ा है। जब जाके ये तकसीम हुआ तो पाकिस्तान जो कलमे के नाम पर बना है, तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ है इस वक्त जो उनके हालात को देखकर। और हम मायूस नहीं है, इंशाल्लाह अल्लाह से मायूस नहीं है। जरूर अल्लाह ताला कोई ऐसा असबाब बनाएगा, अल्लाह ताला कोई ऐसा मसीहा पैदा करेगा जो मुल्क को इस बहरान से निकालेगा। क्योंकि मायूसी तो वैसे ही गोबर है, लेकिन इस वक्त जो आज के फील्ड टुडे जो आज हालात है मुल्क के, वो बेहतर नहीं है इस मुल्क के हालात। कोई शख्स भी इस वक्त जो है मुतमईन नजर नहीं आ रहा, वो सिर्फ आगे की तरफ ही देख रहा है कि कुछ हालात बेहतर हो जाए। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि बिल्कुल होना चाहिए। हमारे यहाँ तो मुल्क के अंदर जो ठेके का सिस्टम है, जिस तरीके से जो सिस्टम बनाया गया कि अगर कोई भी टेंडर जाता है, टेंडर में से 25%, 30% कहाँ जाता है, 40% कहाँ जाता है, तो टेंडर के हवाले से अगर इस तरह की कोई सारी चीजें आएगी तो जिस जगह पे जाना होगा वो सारी चीजें उसी तरीके से क्लियर होती जाएगी और सारा उसी के हाथों में आ जाएगा। मुल्क को बेहतर होना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैं एक पुरानी बात हो गई, जब मैं वजीर था, मेरा कोई 18 साल पुरानी बात है, जब एक हमारी मुलाकात हुई थी परवेज मुशर्रफ साहब से इस्लामाबाद में। उन्होंने एक एग्जाम्पल कोट की थी। उन्होंने कहा था कि जिस तरह जो एक यूनिट स्टील मिल का यूनिट यहाँ पर है ना कराची में, जी, इसी तरह सेम यूनिट मिस्र में भी, मिस्र के शहर कायरा में है, सेम यूनिट है, लेकिन उसकी प्रोडक्शन डबल है और उसके एम्प्लॉइज 50% है। या पाकिस्तान स्टील के मुकाबले में उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो 50% है, लेकिन उनके प्रोडक्शन डबल है। तो यहाँ पे एक तो हमने भर्तियां इतनी ज्यादा कर दी थी और उसकी प्रोडक्शन थी नहीं।
یہ سیاسی بھرتیاں تو ہوئی ہے, سیاسی بھرتیاں ہی تو ہے, اب کیا کریں, کس کو بولیں؟ جی میں یہ کس ملک کو تمام ہماری سیاسی بھرتیوں میں انہوں نے تو کرایا نا, ضرورت سے زیادہ اگر ہم لوگ رکھ لیں گے تو پھر سارے ملک وہ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا ہوا زیادہ تر بھرتیاں ان لوگوں نے کی ہے, وہ آپ کہتے ہیں انہوں نے کی, یہ تو دونوں میں ہم لوگ کہتے ہیں یہی پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم والوں نے بہت زیادہ بھرتیاں کی ہوئی ہے, اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ بھی ماشاءاللہ سینئر اینکر اور آپ بھی جرنلسٹ سینئر آگے, آپ کو پتا ہوگا نا کتنے کیا بات ہے. 16 سال سے ہم تو روتے ہیں, ہم تو چیختے ہیں. کراچی جو پڑھے لکھے نوجوان, کراچی, حیدرآباد, سکر, نوشا, جو اربن ایریا کے پڑھے لکھے نوجوان ہیں جو ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں, کسی کو نوکری نہیں ہے. پبلک سروس کمیشن میں ایک گھر سے 3 4 بھانجے, بھتیجے, بیٹے, داماد, یہ سب کے سامنے نا, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, یہ سب کو پتا ہے انہوں نے کیا کیا ہے. ان 15 سالوں میں اگر یہ نوکری انہوں نے دی ہے کراچی والوں کو تو بتا دیں, میں آپ کے چینل پہ مناظرہ کرنے کے لیے چاروں پیپلز پارٹی والوں سے. ٹھیک, انہوں نے اپنے دور میں کتنے نوکریاں دی, یہ بھی تو پوچھیں نا. کیا کہہ رہے ہیں کریم خانی صاحب نے, انہوں نے اپنے دور میں کتنی نوکریاں دی؟ آپ پوچھ رہے نا, لیاقت صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے دور میں کتنی نوکریاں دی ہے. آپ تو لوگوں کو مرد الزام ٹھہرانے, آپ نے کیا کیا جو ہے جب آپ کو موقع ملا تھا, آپ کے پاس پورے صوبے کی جو ہے نا وہ پورے کراچی کی باغ دوڑ تھی, اس وقت بھی لوگوں کو حالات پتہ ہیں آپ لوگوں کے جو ہے اس وقت کیا ہوتا تھا. یہ اللہ جانتا ہے, جہاں تک ممکن ہو سکا ہے ایم کیو نے جاب دی تھی, ٹھیک ہے نا. ابھی مطلب یعنی کہ میں کوئی اس کا حساب کتاب تو آپ کو نہیں دینے والا, لیکن بہرحال جن لوگوں کو ملی وہ یہ معاملہ ہمارا اور اللہ کہہ رہا ہے, ان کو پتہ ہے کتنے دی. اب راج سمجھیے کہ پیپلز پارٹی سے ہمیں کمپیئر نہ کریں جو 16 سال سے اقتدار کے اندر رہی ہے, جہاں کو تھوڑا بہت اگر ہمیں اس کا ملا کراچی بلدیہ میں ملا ہوگا یا واٹر بورڈ میں, وہ ہم نے لگا دیے ہوں گے, تو آج تک تقریباً پیپلز پارٹی والوں کو انہوں نے واٹر بورڈ میں بھر دیے, انہوں نے کے ایم سی میں بھر دیے. وہ بھائی تمہیں کے ایم سی اور واٹر بورڈ نظر آ رہا ہے, جو تم 15 16 سال سے جو تم یہ زیادتی کر رہے ہو, سندھ شری تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ کو میں روک رہا ہوں, ذرا سا آپ ہمارے ساتھ اس پہ رہیے گا ٹیلی فون کے اوپر ہی. میں ذرا ندیم صاحب سے بھی ایک سوال ہے, ایگریکلچر کے اوپر اس دفعہ ٹیکس لگانے کا کہا گیا, تو کیا سمجھتے کہ, اور جو زرداری صاحب نے کہا کہ اس طرح کا ٹیکس ہوگا, یوں ہوگا اور اس طرح ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, ٹیکس لگانے کا مطلب ہے عوام کی موت. کیوں؟ کیونکہ جب آپ آلو بھی لوگے نا تو وہ بھی مہنگا ہو جائے گا, ٹماٹر لوگے وہ بھی مہنگا ہو جائے گا, پیاز لوگے وہ بھی مہنگا ہو جائے گا. آپ ٹیکس لگاتے جائیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جائیں, اور باہر کا آدمی آ کے آپ کو ڈکٹیشن دے گا اور یہ ملک تباہ ہو جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے, آج کوئی بھی سیاستدان یہ کلیم نہیں لے رہا کہ جناب بجلی کو میں سستا کروں گا. کہہ رہے ہم کیا کریں, آپ کیا کریں, تو پھر آپ اسمبلی میں کیوں ہیں؟ ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے نا, چاہے کوئی بھی پارٹی سے آپ پوچھیں, عوام کا ایک ہی سوال ہے, سر بجلی سستا کر دے. جب گورنمنٹ کے ہاتھ میں تھی کہ الیکٹرک 7 روپے یونٹ تھا, آج 70 پہ کیسے پہنچ گیا؟ یہ تو پرائیویٹ ہے, پرائیویٹ کو دے دیں. آپ پی آئی اے کا یہی حال ہے, آپ اس کو دے دیں, پرائیویٹ کو دے دیں. آج جو 50,000 کی ٹکٹ مل رہی ہے 1.5 لاکھ کی لے لینا, پرائیویٹ کو دے دیں. لائنر بھی تو دیکھیں, اس کی سروس تو دیکھیں. ہمارے یہاں ہم مافیا کو, پی آئی اے کو آپ دیکھ رہے ہو, پی آئی اے کی سروس دیکھ لو, نجی لائن کی سروس دیکھو, تو اس میں بہت فرق ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ملک کو برباد کرنا ہو نا تو منوپلی لے کے آؤ. کاروباری لوگ ہیں, منوپلی کرتے ہیں, مافیا ہوتی ہے, سیمنٹ کے اندر مافیا ہے, آٹو موبائل سیکٹر میں مافیا ہے, دوائیوں کے سیکٹر میں مافیا ہے, آپ کے پاس ہاسپٹلز کا مافیا ہے, پانی کا مافیا ہے, اور تمام لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں. تو بھئی اسمبلی میں آپ لوگ کیا ایک دوسرے کو الزامات کے لیے بیٹھے ہوئے, آپ قانون بنائیں. سب کہتے ہیں اسلام, پھر اسلام کی بات بھی کرتے ہیں, پھر سود کی باتیں بھی کرتے ہیں. سب کہتے ہیں جی بجلی سستی ہونی چاہیے, ہمیں غریب کا درد ہے. کوئی یہ ڈیٹ بتا دے بھیا کہ 6 مہینے بعد جو ہے نا بجلی جو ہے نا 40 روپے یونٹ ہو جائے گی, 20 کی ہو جائے گی. ہم کیا کرتے ہیں جی 7 روپے سے لے کے 70 پہ لے جاتے ہیں, پھر 5 روپے جب کم کرتے ہیں, واہ 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 کیا حکومت نے کام کیا. وہ بھئی کیا کام کیا, 70 پہ لے جا کے اب 7 پہ واپس نہیں آتا کبھی بھی. پیٹرول بھی 300. یہ بے حسی اس وقت ختم ہوگی جب ہم احساس کریں گے ہمیں امپورٹڈ فائننس منسٹرز نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے اکانومسٹ. ہمیں اکاؤنٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ایک اکانومسٹ کو اکاؤنٹنٹ کی نوکری دیتے ہیں. باتوں سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے دنیا میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پاکستان ایسا ملک ہے جو سب سے زیادہ نمک پیدا کرتا ہے, لیکن اس جگہ پہ مجھے لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ایک دوسرے کسی بھی ملک کو تباہ کرنا ہے یا اس کو آباد کرنا ہے, اس کا ایک آدمی ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے آپ کا فائنانس منسٹر, جو اکنامک پلانز بناتا ہے, جو اکنامک ماڈلز ہوتا ہے, اس کی ٹیم ہوتی ہے, گورنمنٹ اس کو پورا سپورٹ کرتی ہے. مجھے کوئی بھی آپ جب نوکری پہ رکھتے ہیں
تو آپ کہتے ہیں جی مجھے ماڈل بنا کے دو. پوری میڈیا میں آپ وہ ماڈل دکھا دیں کہ کس ماڈل کے تحت پاکستان کو آئندہ 5 سالوں میں آپ لے کے جائیں گے. وہ کون سا اکنامک ماڈل ہے جو کہ سستا کرے گا بجلی؟ الفاظوں پہ ہم کر دیں گے، ہم مجبور تھے، ہم پریشان تھے. عوام یہ نہیں سننا چاہتی، عوام چاہتی ہے مسئلے کا حل. آپ اگر اسمبلی میں بیٹھے اور کوئی آپ کی بات نہیں سن رہا، آپ اسمبلی چھوڑ دیں تو اگلے دفعہ آپ کو ووٹ دیں گے. کم سے کم یہ مرد کے بچے تھے، انہوں نے کہا جناب ہم ووٹ لے کے آئے، ہماری عوام کی بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہو رہی، ہم جا رہے ہیں اس اسمبلی سے. کیا فائدہ اسمبلی میں بیٹھنے کا؟ تو عاشورے کے بعد دودھ والے کہہ رہے ہیں ہم بھی 40 روپے بڑھائیں گے. دودھ بڑھا دیں. دنیا کے اندر پاکستان ایسا واحد ملک ہے جو سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر ہم افریقہ کا ماڈل فالو کر رہے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا پاکستان ہے دوسرے ملک. افریقہ میں دنیا بھر کے اصلی دودھ ملتا ہے. افریقہ میں دنیا بھر کے خزانے اللہ پاک نے دیے ہوئے ہیں، مگر وہ کبھی امیر نہیں ہوا. کیوں؟ یہی چکر ہمارے ساتھ ہے. ہم اس لیے کہ ہم باہر سے امپورٹڈ. جناب انہوں نے کہا بجلی بڑھا دیں، بجلی بڑھا دیا. انہوں نے کہا شرعی سود بڑھا دیں، شرعی سود بڑھا دیا. ہماری مجبوری ہے. میں تو یہی ہو رہا ہے کہ ایک دوسرے کے تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسے اکانومسٹ نہیں ہے، کوئی ایسا قابل انسان نہیں ہے؟ چبوا رہے ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے. اور دنیا کے اندر پاکستان ایسا ملک ہے جو دنیا کے اندر 2nd نمبر کے اوپر چنے پیداوار کرتا ہے. اور اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس کی طرف جاتا ہوں کہ قانون کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑے تجربہ رکھتے ہیں. کیا ایسا قانون بنایا جائے، کیا ایسا سسٹم بنایا جائے؟ اس وقت جو حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی، اس میں زیادہ تر قانون دان بھی ہے. تو کیا لگ رہا ہے کہ کچھ اس طرح کا سسٹم آ جائے گا کہ قانون کی آئین کی پاسداری ہوگی؟ دیکھیں ہمارے پاس قوانین تو بہت سارے ہیں اور اچھے اچھے قوانین ہمارے وہ موجود ہیں. مجھے آپ بتائیں جتنے قوانین آج تک ہمارے ملک میں بنائے گئے ہیں، کیا اس پہ کسی پہ امپلیمنٹ ہوا؟ صحیح. آپ پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر حکومت آتی ہے ہماری قانون سازی کرتی ہے، کیا اس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ جو یہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. جو چاہے راتی رات آپ کے جو ہے نا وہ آرڈیننس آ جاتے ہیں، راتی رات آپ کے قانون بن جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. بھائی آپ وہی میں ابھی جو بات ہم کر رہے تھے کہ عوام کی فلاح بہبود کا سوچیں، اس وقت ملک کا سوچیں. یہ ایک دوسرے کے اوپر سیاسی کیسز بنانا، کسی کو اندر ڈالنا یا کسی کو جو ہے نا وہ نیچا دکھانا، دیکھیں وہ ٹرینڈ نہیں ہے پہلے والا. ابھی جس طرح ہم نے یہ دیکھنا ہے، میں سمجھتا ہوں تمام پارٹیوں کی اپوزیشن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھیں کہ خرابی کہاں پہ ہے. ہم ایسی کون سی چیز ہے جو مس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے. ہمیں بجے آگے جانے کے ہماری عوام خوشحال کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے ملک کے اندر جو معیشت ہماری بہتر کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے ملک کے اندر انڈسٹری کیوں نہیں آ رہی؟ یہ کون لوگ ہیں جس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے کیا محرکات ہیں؟ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کا سدباب نکالیں. عوام ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. عوام یہ چاہتی ہے کہ ہمیں ریلیف دیں. آج آپ عوام کو ریلیف دیں، عوام آپ کے لیے جو ہے نا عوام آپ کی شکر گزار ہوگی، عوام آپ کے پیچھے ہوگی. جب آپ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، انہوں نے الیکشن میں کتنے وعدے کیے تھے، ہم آپ کو 300 یونٹ فری بجلی دیں گے. آج 4 لوگوں کا اثر کیا؟ آج آپ کا وہی میڈیا جو ہے ان کی پرانی تقریریں اٹھا کے دکھا رہا ہے. یہ کہتے تھے بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے ہم مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، لوگوں کو روزگار دیں گے، 300 یونٹ بجلی فری دیں گے، جہاں دودھ کی نہریں بہیں گی، ہم ملک کو بنا دیں گے. 16 مہینے پہلے انہوں نے گورنمنٹ کی، پہلے کہتے تھے عمران خان جو ہے نا غلط کر رہا ہے، عمران خان نے ملک کو برباد کر. چلیں ٹھیک، عمران خان چلا گیا، 16 مہینے آپ آئے، آپ نے کیا کیا؟ اس کے بعد پھر آپ کی گورنمنٹ آ گئی، آپ نے کیا کیا؟ آپ آئے دن تو مہنگائی بڑھاتے ہی جا رہے ہیں نا. آپ نے ایسے کون سا ریلیف دیا عوام کو جہاں؟ بس وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم ماضی کے اندر جو چیزیں ہمارے ہاتھوں میں آئی بھائی دیکھیں یہی لوگ ہی گورن کرتے آئے ہیں. انہیں کہیں آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ جتنی ہمارے پر رولنگ پارٹیاں ہیں یہی ایک دوسرے کی باری آتی ہے. جی کیا کہتے ہیں شبیر صاحب؟ یہ تو کہہ رہے ہیں لیاقت صاحب کہ یہ تو ایک دوسرے کی باری چل رہی ہے. کبھی نون لیگ آ جاتی ہے، کبھی پیپلز پارٹی آ جاتی ہے، کبھی ایم کیو ایم آ جاتی ہے. بس اسی باری کے اندر یہ پی ٹی آئی آ جاتی ہے. اسی باری میں سارا گیم کھیلا جا رہا ہے، لیکن کوئی اور حل نظر نہیں آ رہا. اس کا کیا عوام کے لیے کوئی ریلیف ملے گا؟ کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے جو ایک مطمئن کیا جائے عوام کو؟ یہ دیکھو میں ان کی لیاقت کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں، چیز صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بات دیکھنا یہ ہے نا کہ ظاہر انہوں نے ابھی میری پارٹی کا بھی نام دیا ہے. آپ کمپیئر کر لیں نا ساروں کو. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم تو اقتدار میں رہے، نون لیگ کے ساتھ بھی رہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے. آپ ہمارے ایسے اٹھا کے دیکھیں جتنے ہمارے ایم این اے ایم پی ہیں کہ ہم نے کتنے قرضے لیے، اور ریکارڈ تو موجود ہے نا سر، وہ پیش کر رہے اپنے چینل کے اوپر کہ کتنے رائٹ آف کرائے، کتنے قرضے لے کر بات کر رہا ہے، کتنے کیا کیا ہے. چلو اس سے ہٹ کر
ابھی آپ دیکھیں پرویز مشرف صاحب جب تھے 2007 تک یہ ملک کتنی ترقی کی طرف گامزن تھا. آج سے 16-17 سال پہلے تک وہ جب گئے تھے کتنے ریزرو چھوڑ کر گئے تھے. میں ایک مثال دوں اس پر جب گئے تھے کراچی پی آئی کے بعد 40 سے 47 سال تھے پی آئی کے بعد. آج کراچی میں آج پاکستان میں پی آئی کے بعد 12-13 جہاز ہے. کہاں گئے یہ لوگ؟ جب چھوڑ کر ان کو بڑھانا تھا نا. تو معذرت کے ساتھ یہاں پر یہ پاکستان ایک دم ہی حالات پہ نہیں حالات پر نہیں پہنچا ہے. یہ گزشتہ 75 سال سے جب سے پاکستان بنا شروع کے 2-4 سال تو ٹھیک چلا ہے, اس کے بعد سے یہ پاکستان برتدری پستی کی طرف نہیں چلا گیا ہے. یہ آج جو حال ہوا ہے نہیں حال ہوا ہے, ہر کسی نے پاکستان کو نوچا ہے اور آج پاکستان کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے. لیکن بہرحال میں پھر یہ کہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام میں ٹائم اتنا ہے نہیں, میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمیں پروگرام کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوگا. ضرور یقیناً آپ کے اپنا دکھا رہے گا اور ہر ایک کو تقریباً چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, جو عوام ہے وہ ہر کسی کو تقریباً پاکستان کے بارے میں کچھ کوئی بھی نہیں ہے. کچھ وہ لوگ ہیں جو اس پاکستان کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں جنہوں نے لوٹا ہے. جی جی ابھی بات اب ان کو کون پکڑے؟ یا تو اب انقلاب کے ہم مکمل ہو نہیں سکتے کہ ہم کو ایسا ایران کی طرح انقلاب لے کر آئے, کیا ہیروشیما یا ناگاساکی کی طرح انقلاب لے کر آئے. ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ دنوں پہلے آج سے ایک ہفتے کا ابھی آئی ایم ایف کے بجٹ کے خلاف کینیا میں لوگ روڈ پر نکل آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا نا روڈ. جی 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 بالکل صحیح ہے. سارا ہلاکتیں ہوئی ہیں جی. ہم وہ بھی تیار نہیں, روڈ پہ نکلنے بھی تیار نہیں ہے. ہم خود اتنے بیس ہو گئے یا اتنے مسائل میں ہم گر گئے ہیں کہ ہمیں اپنی روزی روٹی کی فکر ہے, آٹے کی فکر ہے, ہم کہاں نکلے روڈ کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت ایک گریجولی ایک نوا پکڑا ہے عوام کے اندر اور ڈر لگتا ہے خدا نہ کرے کبھی پھٹ رہا جائے. یہ لاوا کبھی پھٹے نہیں. ایک یہ ملک یہ آہستہ آہستہ گریجولی کے انقلاب کی طرف جا رہا ہے. ظاہر روڈ پکا ہے, جگہ ہے, لوگ نکل جائیں گے پھر جو اور انقلاب دنیا میں ایسے جائے جو پھر ٹینکوں کے روپ میں انقلاب نے موڑ دی ہے. جی جی تو ہم ڈرے اس بات سے. ابھی یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہے پاکستان کے لیے کچھ ہم کر جائیں جو بھی ہے. اچھا بالکل شبیر صاحب, بالکل آپ کو 1 منٹ کے لیے روکتا ہوں. ندیم صاحب بالکل اگر دیکھا جائے تو پرویز مشرف کے دور کے اندر صاحب آپ بھی اس کے گواہ ہوں گے کہ اس وقت جو ہے ترقی کے حوالے سے ڈالر کہاں تھا, بہت ساری چیزیں کہاں تھی, ترقی کی طرف پاکستان جا رہا تھا. یہ بات تو ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے ہاتھ کے اندر یہ ساری چیزیں آئی تھی تو بہت کنٹرولنگ تھا. اس کے بعد یہ سارا مائنس پلس ہوا. اس وقت ایم کیو ایم کی قیادت اور تھی, آج اور ہے. وہ قیادت اور اس قیادت میں بہت فرق ہے. وہ ٹیم الگ تھی, یہ ٹیم الگ ہے. یہ ٹیم آئی, اس کی بنیادی دن 2015 کے بعد آئی ہے. اور جتنے جو لوگ ان میں سے آئے 2015 کے پرانے جو لوگ آئے, ان کے کریڈٹس جو تھے وہ اس ٹیم کی ایک ٹیم ورک تھی. جنہوں نے پارٹس بنائے, جنہوں نے انڈر بائی پاس بنایا, ان کی ایک قیادت تھی جن کو لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے. اور اسی کی بنا پہ وہ امید کر رہے تھے کہ جو نئی ٹیم بنے گی وہ اس سے اچھی پرفارم کرے گی. کاؤنٹر چیکنگ تھی. ابھی دیکھیں وہاں پہ ایک بہت ایک اگر مصطفیٰ کمال تھا تو پورے پیچھے ایم کیو ایم کی قیادت کھڑی تھی. وہ ایک مصطفیٰ کمال نہیں تھے. ان کی ایک قیادت تھی, ان کی ایک لیڈرشپ تھی, ان کی ایک ٹیم تھی جو رات کو فیصلہ کرتی تھی کہ اگر ہماری بات نہیں سنی گئی تو صبح ہم کھڑے ہو جائیں گے. وہ اف اینڈ بٹس پہ نہیں ہوتے تھے. یہ فقدان آپ نظر آ رہا ہے شبیر صاحب آپ کو؟ چلیے بات کر رہے ہیں کہ جو رات کو فیصلہ ہوتا ہے, جو اس وقت کی بات کر رہے ہیں, اس وقت کی بات کریں گے نا تو پھر بات پوری ہو جائے گی. اس وقت رات کو فیصلے ہوتے تھے اور صبح فیصلے واپس بھی لے لیے جاتے تھے, کیونکہ اس وقت فیصلے رات میں ہوتے تھے. میں بات اس کو تفصیل نہیں کرنا چاہ رہا, وہ بات گئی رات گئی, لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ لوگ ابھی موجود. بہرحال میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. شبیر بھائی بہت شکریہ. جی جی اس وقت ایم کیو ایم میرے بھائی, میں 1985 سے جب 24 سال عمر تھی جب ایم کیو میں آئے تھے. جی آج جب ایم کیو میں موجود ہے وہی ایم کیو میں نا, صرف قیادت الگ ہو گئی, لوگ ایم کیو میں کے اندر ہے نا. لیکن کام کے سٹائل میں تھوڑا فرق آ گیا. شبیر صاحب بالکل میرے پاس ٹائم اس وقت نہیں ہے. بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام کے اندر آپ کے سارے اوپینینز کے ساتھ آپ کو لے کے ٹیلی فون لائن کے اوپر اور ساری چیزوں کو واضح کریں گے. لیاقت صاحب کوئی ایسا جملہ, اور ندیم صاحب کوئی آپ کا آخری ایک جملہ, پھر اس کے بعد میں پروگرام ماننے کی طرف. دیکھیں میں تو یہی گزارش کروں گا کہ خدا را ابھی وقت ہے اور اس ملک کے لیے کچھ سوچیں, اس عوام کے لیے سوچیں اور اس کی بہتری کے لیے کام کریں. چاہے جو بھی پارٹیاں سیاست کر رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر جو ہے ان سب کو جو ہے نا, اگر یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں, اور اگر یہ ملک چلے گا تو ہم سب چلیں گے, ملک نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا.
जी बिजली की कीमत में अगर कमी नहीं की और शरई सूद को नीचे नहीं लाए तो बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट जो है इस मुल्क की मईशत को नहीं संभाल पाएगा। अभी भी वक्त है, अगर इन दो चीजों के ऊपर काबू कर लेती है हुकूमत तभी जाके पाकिस्तान तरक्की करेगा। शरई सूद बढ़ाने से, बिजली कीमत बढ़ाने से ये मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लकी साहब, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, बहुत शुक्रिया शबीर साहब। नाज़रीन, आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा और हमने ये कोशिश की कि किसी तरीके से भी जो है पाकिस्तान के इशू पर हम गुफ्तगू करें, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक नाउमीदी की फ़िज़ा जो है, हम जहाँ भी जाते हैं ताजिर बरादरी के साथ बैठते हैं, किसी के साथ भी बैठते हैं, तो एक नाउमीदी की फ़िज़ा जो है कायम की जा रही है। और इस तरीके से हो रहा है कि पता नहीं शायद 2, 4, 5 साल के अंदर पाकिस्तान अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बहुत ज़्यादा क्राइसिस की तरफ आ जाएगा और बहुत हालात गमगीन नज़र आते हैं। लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और नाउमीदी गुनाह है। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान एक तरक्की की तरफ गामज़न होगा। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम सियासतदान और जितने भी लोग इस पाकिस्तान से मुंसलिक है और जितने भी लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते, प्यार करते, अपनायत रखते, वो अल्लाह से दुआ करे और अल्लाह ताला उनके दिलों को बदल दे और पाकिस्तान की सोच को बदल दे और हर लोग जो है पाकिस्तान की खिदमत में आगे से आगे आएंगे। तो इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर इतनी मादनियात है, इतनी सारी चीज़ें, ये पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की की तरफ गामज़न हो जाएगा और ये नाउमीदी की फ़ज़ा ख़त्म हो जाएगी। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल का पाकिस्तान एक बेहतरीन पाकिस्तान होगा। दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही अल्लाह लाए तो फिर आपसे मुलाकात का शर्फ़ हासिल करेंगे। और जब भी आपका हाथ दुआ के लिए उठे तो इसका अक्सर और वतन अज़ीज़ को अपनी दुआ में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।